أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سورت کے شروع میں 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں. پہلے نام کا ربط، پھر معنی کا ربط یعنی معنوی ربط، اور پھر دعوی سورت، اور پھر تقسیم سورہ. اب پہلے نام کا ربط. سورہ القصص میں کس طرح آپ نے لکھا تھا جی؟ سورۃ القصص میں تھا دین فطرت ہی غالب آئے گا، چنانچہ قصص موسویہ سے ظاہر ہے. اور اب سورہ عنکبوت میں ہوگا کفر کی ہر چال تار عنکبوت ثابت ہوگی انشاءاللہ، لہذا ان کی چالوں سے پریشان نہ ہونا. اچھا جی، نام کا ربط. اب اس صورت کا مضمون کا ربط پچھلی صورت میں تھا انقلاب المؤمنین. اب اس صورت میں ہوگا ابتلاء المؤمنین الاخیار و اہلاک الجاحدین الاشرار. یعنی انقلاب میں آزمائشیں آئیں گی لیکن رسوائیاں پھر بھی کفر کا مقدر بنے گی. تمہارے لیے ہم راہیں کھولتے جائیں گے. اب جی دعوی صورت، اسی ربط معنوی سے بھی سمجھ آ گیا ہوگا. بس دعوی صورت کے 2 حصے ہیں کہ ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی اور کفار ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. اور یہ دوسرا حصہ، ٹھیک ہے، کفار ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. بس جی تقسیم صورت کا عنوان لکھ دو. صورت ختم کر کے نا انشاءاللہ تقسیم صورت آپ کو لکھوائیں گے. تو اب آپ نے کیا سنا جی کہ پچھلی صورت میں انقلاب کی ساری گفتگو تھی. بڑے اسپیشل انداز میں اللہ نے انقلاب مومنین کو انقلاب پر تیار کیا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب کی راہ میں تو بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آئیں گی. تو اس صورت میں ان آزمائشوں پر خبردار کیا جائے گا کہ دھیان کرنا مومنوں، آزمائشوں سے کبھی بددل نہ ہو جانا. آزمائشیں آئیں گی لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے. اسی صورت کے آخر میں آئے گا لنہدینہم سبلنا، راستے ہم ان کے لیے کھولیں گے. ابتداءً آزمائشیں ضرور آئیں گی لیکن ہوشیار رہنا. تو بس آپ نے اس صورت کے اندر کیا سارا پڑھتے رہنا ہے؟ ابتلاء المؤمنین الاخیار و اہلاک الجاحدین الاشرار. کہ دیکھو جتنا بھی آزمائش میں تمہیں کافر مبتلا کرے ان کی ہر چال ناکام ہوگی، اور تمہارے لیے آزمائشیں تو آئیں گی. کہاں سے آئیں گی، کیسے آئیں گی، وہ اس صورت میں سمجھایا جائے گا کہ ان آزمائشوں کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. انقلاب کی دنیا میں تم قدم رکھنے لگے ہو جی، یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ حل ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو پچھلی صورت کے شروع میں یہ بھی کہا تھا دعوی صورت لکھواتے ہوئے کہ دیکھا سورہ العنکبوت پڑھیں گے نا تو بعض خلاصہ جات کی یہ بات آپ کو سمجھ شاید نہ آئے کہ سورہ القصص میں مصائب کا ذکر ہے اور سورہ العنکبوت میں مسلمانوں کی آزمائشوں کا ذکر ہے. تو مصائب اور آزمائشیں تو پھر ایک چیز ہی نہ ہو گئیں، لہذا یہ ہم سرحد میں فرق نہیں کر سکتے دوسری 2 صورتوں کے. اس لیے اسپیشل کر کے آپ کو اس صورت کا الگ دعوی صورت واضح کیا کہ اس انداز سے آپ نے اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ کے ذمے قرآن کی کوئی آیت اس صورت کی رہ نہ جائے. اب اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کے اندر ابتلاءات کا ذکر ہے اور ابتدائی آیات سے ہی دعوی صورت چونکہ سمجھ آ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے ابتدائی آیات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدائی 5 آیتوں میں ہی یہ دعویٰ سمجھ آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ.
پچھلی صورتوں میں حروف مقطعات پر جو ہلکی سی گفتگو کرایا ہوں وہی کافی ہے۔ اللہ ایک چیز نہ سمجھا کر بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا اپنا حکم چلتا ہے، میری اپنی پاور چلتی ہے، جو مرضی سمجھاؤں جو مرضی نہ سمجھاؤں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، دعوی سورت اس کا پہلا حصہ۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یترکوا، کہ ہم ویسے چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، اتنا کہنے پر کہ آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ مومنوں نے، لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ حسب الناس فرمایا نا، حسب الذین آمنوا نہیں فرمایا، کیونکہ یہاں منافقوں کی بھی خبر لی جائے گی۔ بظاہر تو ایمان لے آئے لیکن دین میں جب امتحان آئے تو چھوڑ گئے، اس لیے حسب الناس کا لفظ آیا۔ لوگوں نے یہ گمان کر رکھی ہے کہ ان یقولوا آمنا، ہم کہیں مومن ہے پھر دنیا میں بخش دے گی، اور دنیا تمہارے پیچھے زیادہ پڑ جائے گی۔ سورہ الجن میں کس طرح آتا ہے؟ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا اللہ کی بات کرنے کے لیے تو لوگ سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ چوروں ڈاکوؤں کے پیچھے اتنا نہیں پڑتے جتنا موحد کے خلاف سارے جم گھٹا کر کے لے آتے ہیں، یہ اتحاد وہ اتحاد کرا کے مومنوں کے خلاف تیار ہو جاتے ہیں۔ مومنوں، تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، حکمت فتنہ، آزمائش کیوں آئے گی؟ دیکھو جی، فتنہ عربی کے اندر سونے کی اس حالت کو کہتے ہیں جس وقت اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کھولتا ہے، تو آگ میں سونے کا جانا یہ فتنہ ہوتا ہے۔ لیکن اشارہ کر دیا کہ تمہارے اوپر آنے والی ابتلاءات بھی فتنہ سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سونے کو آگ میں جانا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ سونا ضائع ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ سونا سونا بن جائے، سونا سونا بن جائے، واضح ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے مومنو، تمہیں آزمائشوں میں اس لیے تو نہیں ڈالا جائے گا تاکہ تم تباہ ہو جاؤ، خراب ہو جاؤ، انقلاب تم سے ہمارے ہاتھ سے چھین جائیں، نہ بلکہ اس لیے کہ تاکہ تم اور زیادہ خوبصورت ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی تو آزمایا ہے ان لوگوں کو جو پہلے گزر گئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، علم بمانا ظہور ہے، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان ابتلاءات کے ذریعے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے جھوٹوں کو، کہ صرف چوری کے مجنون کون ہیں اور دین کے لیے اپنی جان تک کو پیش کرنے والے کون ہیں۔ آزمائشیں اس لیے آئیں گی، دھیان کرنا۔ جی، آزمائشیں مومن کو پراس کرتے کرتے اور کبھی کبھی اپنی دکانداری کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جاتا ہے، پھر توحید فطرت کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے، الیاذ باللہ۔ کبھی پیسے کی وجہ سے دین حنیف سے منہ پھیر لیتا ہے اور دنیاوی چال چلن میں تعویلوں کے ذریعے مبتلا ہو جاتا ہے۔ آزمائش آئی تھی نا۔ اسی طرح کبھی رشتوں کے معاملے میں موحد اپنی توحید کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آزمائشیں تو آئیں گی، پھر ان آزمائشوں کے لیے تیار رہ جانا۔ جو اللہ جنگل کے خنزیروں کو کھلا رہا ہے، کیا وہ انسانوں کو چھوڑ دے گا؟ اپنے ماننے والوں کو ایسے چھوڑ دے گا؟ مدد تو آئے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں ایک دفعہ کوشش تو کرے نا، پھر دیکھنا کیسے ہم ان کے لیے راہیں کھولتی ہیں۔ اور جی، ام حسب الذین یعملون السیئات، دعوے دوم یا دعوے کا حصہ دوم۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برائیاں، ان یسبقونا، کہ ہم سے بچ جائیں گے، نانا ساء ما یحکمون، بڑی بری بات طے کرتے ہیں، بڑا بری بات طے کیا ہے، بڑا برا فیصلہ کیا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔
ترغیب صبر برائے امتحان، ترغیب صبر برائے امتحان۔ اے مومنو تم پر جب آزمائشیں اور امتحان آئیں کم از کم اتنا سوچ لینا جتنا بھی ہمارے اوپر ظلم کر لیں ہم نے اللہ کے پاس تو جانا ہے۔ جس طرح صاحب موسیٰ نے کہا تھا لا ضیرہ انا الی ربنا منقلبون، کیا کر لے گا، جتنا بھی کرے گا نا ہمارے ساتھ زیادتیاں ہمیں نقصان نہیں ملے گا، اپنے اللہ کے ساتھ تو ملیں گے نا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، فإن أجر اللہ لات۔ نیچے حوالہ لکھ لو نا یہی، تاکہ آیت مزیدار ہو کر سمجھ آ جائے۔ اصحاب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ آیت نمبر 51 سورہ الشعراء، کیا ہم نے اپنے اللہ کی طرف تو جانا ہے۔ جو بھی اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے اللہ کا وعدہ آ کر رہے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اللہ ہر ایک مظلوم کو سننے والا ہے۔ العلیم، ہر مظلوم کی آہوں کو جاننے والا ہے، ہر مظلوم کی آہوں کو سننے والا، ہر مظلوم کے حالات کو جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جی 3 امتحان آئیں گی۔ امتحان نمبر 1 پہلا اپنے نفس کی طرف سے امتحان آئے گا، خود تمہیں فیصلہ لینا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی۔ کیا توحید کے سامنے با ہمت ہوتے ہیں یا ہماری ہمتیں جواب دیتی ہیں؟ امتحان نمبر 1۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو محنت اٹھائے گا وہ اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے، لہذا اپنا فائدہ ہوگا۔ نفس کا مقابلہ کر، اس کی برائیاں نہ مان، اگر اس کی برائیاں مان لی نا نقصان بھی خود ہوئے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، کم از کم یہ تو سوچ لے کہ میرے توحید کے مشن کو ماننے سے اللہ کو فائدہ تو نہیں ہو جائے گا، فائدہ تو میرا اپنا ہے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے جہان والوں سے، اللہ کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، بشارت برائے امتحان، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اس پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ایمان لے آئے نفس کی نہ مانی کفر پر، وعاملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے اچھے کاموں والے، یعنی سنت کے مطابق، نفس کی بات نہ مانی۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیاں ہٹا دیں گے۔ ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور بدلہ دیں گے ہم ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا۔ کاموں کا بدلہ کون سا ملے گا؟ یہ بہتر سے بہتر۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ پہلے امتحان پر بشارت سنا دی۔ اب جی امتحان نمبر 2، والدین اور قریبی رشتہ داروں کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، دھیان کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، بندہ دین چھوڑ بیٹھتا ہے رشتہ داروں کی وجہ سے، جی جس طرح ذاتی خواہشوں کی وجہ سے بندہ دین سے کنارہ کش ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، اسی طرح رشتہ داروں اور برادری کی وجہ سے بھی دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، دھیان کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تاکیدی حکم کیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، حسناً بھلائی سے رہنے کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، ہم نے بڑا پرزور اور تاکیدی حکم بھی کیا، لیکن معاملہ پہنچ جائے توحید کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھ پر زور کریں تاکہ تم ہمارا شریک بنائے، شرک پر زور کرے، لڑائی کرے، تو پھر کہنا نہیں ماننا۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کی تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ شرک بے دلیلہ ہوتا ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہاں ان کا کہنا نہ ماننا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ لقمان میں آئے گا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن دستور کے مطابق پیش آتا رہے، دنیاوی معاملات پھر بھی اچھے رکھنا۔ یہ
دین کے خلاف ان کا کہنا بس نہیں ماننا، چونکہ یہ جملہ امتحانات سے صرف تعلق تھا نا، صاحب ما فی الدنیا کو وہ جملہ یہاں نہیں آیا، یہاں صرف امتحان کے جملے ہیں۔ الیہ مرجعکم، تم ساروں کا میری طرف ہے لوٹنا، فانبئکم بما کنتم تعملون، سو میں تمہیں بتلاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ والدین کا کہنا مانا، برادریوں کا مانا یا اللہ کا مانا۔ اب اس پر بشارت، دوسرے امتحان پر بشارت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو پھر بھی ایمان لے آئے، یعنی اس دوسرے امتحان کو بھی کراس کیا، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے سنت کے مطابق، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ جی بشارت کریں گے، یہاں تبدیل ہو گیا، یہاں اس لیے تبدیل ہوا کیونکہ جو والدین کا نافرمان بن جائے، دنیا والے سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا کوئی خراب بندہ ہے، یہ تو انتہائی نافرمان ہے، حالانکہ وہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے صرف ان کے شرکیہ کہنے نہیں مان رہا، باقی تو کہنے مان رہا تھا۔ لہذا لوگوں کے تانوں کی وجہ سے نا، الجزاء من جنس العمل، اللہ نے اس کو نیک لوگوں میں شامل فرمایا۔ لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس من یقول آمنا باللہ۔ زجر برائے منافقین کہ جو امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں نا، ان منافقوں پر زجر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچ جائے، بنا لیتے ہیں لوگوں کے ستانے کو كَعَذَابِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب کے برابر۔ جی لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے ایسے تو نہ ڈرو نا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ پہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، یہ باتونی قسم کے لوگ، یہ چوری کے مجنوں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا، فلاں فلاں مشکل گھڑی میں، فلاں فلاں مشکل گھڑی میں تم ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے تم کیسے ہمارے ساتھ ہیں۔ ينظرون إليك نظر المغشی علیہ من الموت، اس وقت تمہاری آنکھوں سے تو موت نظر آ رہی تھی کہ انہیں مرے ہیں جی، اس وقت تو تمہیں سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اور ہمارے اوپر بھی بوجھ بنتے تھے، تانے مارتے تھے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، قرآن میں ہے نا کہ یہ لوگوں کے سامنے نہ جاؤ، اس وقت تو مشورے دیتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، بڑی آزمائش میں پھنس جاؤ گے۔ اب کہتے ہیں انا کنا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، کیا نہیں جاننے والا اللہ ان چیزوں کو جو لوگوں عالمین جہان والوں کے سینوں میں ہیں، کہ اللہ ان کی کرتوتوں سے واقف نہیں ہے، ان کی نیتوں سے واقف نہیں ہے۔ تمہاری صفوں میں رہ کر تمہارا ساتھ نہ دینے والے، ان سے اللہ واقف ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ضرور ظاہر کرے گا مومنوں کو، ایسی گھڑی ضرور اللہ لائے گا، اللہ مومنوں کو ظاہر کرے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ان منافقوں کو بھی واضح کر کر لائے گا، ایسی گھڑی ضرور آئے گی۔ دیکھا جی قرآن میں ہے سورہ توبہ کے اندر کہ من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم، منافق کو بہت سارے ایسے ہیں جو شہر مدینہ میں آپ کے ساتھ ارد گرد رہتے ہیں، لیکن آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، ان کے کرتوت واضح ہوتے جائیں گے اور ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ او جی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ۔ امتحان نمبر 3 علماء سوء احبار و رہبان کی طرف سے، علماء سوء احبار و رہبان کی طرف سے امتحان۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں منکر، للذین آمنوا مومنوں کو، اتبعوا سبیلنا،
ہمارے عوام بن جاؤ، ہماری راہ پر چلو، ہمارے مقتدی بن جاؤ، ہمارے ووٹر بن جاؤ۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اساں چاہ انسان ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ۔ بڑے بڑے فضائل سنا کر، بڑے بڑے سبز باغ دکھا کر مومنوں کے ایمان کا سودا کرتے ہیں، مومن کے ایمان کو لرزاتے ہیں، بڑے بڑے سبز باغ دکھا کر۔ جواب وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ کچھ بھی نہ اٹھا سکیں گے ان کے گناہ ذرا برابر۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں جھوٹے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ، اور کتنے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ۔ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کتنے اور بوجھ ہوں گے جو ان کو اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ ایک لیڈر کو اپنے ساری عوام کا بوجھ بھی تو اٹھانا ہے۔ گمراہ جو کیا تھا، ایک برے مولوی نے، ایک جھوٹے پیر نے کتنوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا، جواب تو ساروں کا دینا پڑے گا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور پوچھو گی ان سے دن قیامت کا، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان باتوں سے جو یہ جھوٹی بناتے تھے، اپنی جھوٹی باتیں، قصے، کہانیاں، سبز باغ، خواب، روایتیں، جھوٹے فضائل، جتنا کچھ انہوں نے مومنین کو برگلانے کے لیے کیا تھا، ان ساروں کے بارے میں پوچھ ہوگی، بتاؤ یہ کیوں کہا تھا تم نے۔ اور جی 3 قسم کے امتحان آئیں گے مومنوں، دھیان کرنا۔ انقلاب کے راہ پر چل پڑے ہو، اپنا خیال بھی کرنا، ہاں جی، اور اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، والدین کے صحیح بھی امتحان آئیں گے۔ اور اسی طرح جب باہر نکلو گے تم سے بڑے بڑے لیڈر تمہارے سامنے آئیں گے، جھوٹے مولوی اور پیر تمہارے سامنے آئیں گے، یہ تمہیں دین حق سے منحرف کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ 3 قسم کے امتحان آ گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، دلیل نقلی اور کیفیت امتحان نمبر 1، کہ امتحان کیسے آئیں گے، دلیل نقلی بھی ہے اور کیفیت امتحان نمبر 1 بھی ہے، کہ کس کی طرف سے آئیں گے وہ 3، اور کیسے آئیں گے۔ کیفیت امتحان نمبر 1، کتنے برس آئیں گے، کتنا بڑا امتحان ہوگا، یوں لکھ دیں کہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ فرمائے 950 سال کے لیے تو تیار ہو جاؤ نا، ہاں جی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ کیفیت امتحان نمبر 1، یعنی امتحان کتنا لمبا ہوگا کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ، وہ ان میں رہے 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 عام یعنی 950 سال رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، بالآخر 950 سال کے بعد پکڑ لیا ان کو طوفان نے، اور وہ تھے گناہگار۔ واللہ عالم جی، یہ کیسا انداز ہوگا کہ 950 سال ان کے ساتھ امتیں بھی زندہ رہیں، یا ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھیں، یہ کس طریقے کی چیز تھی، اس کی تفصیل اور کیفیت اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ واللہ عالم جی، این ممکن ہے لمبا زمانہ رہے ہوں سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم، اور اللہ قادر ہے، اللہ تو رکھ سکتے ہیں جی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، سو ہم نے نجات دی انہیں، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور جہاز والوں کو، کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور رکھا ہم نے ان کو نشانی جہان والوں کے لیے، کہ امتحان جتنا بھی لمبا ہو جائے بالآخر نجات تمہارا مقدر ہوگی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دلیل نقلی 2 و کیفیت امتحان 2۔ دوسرے امتحان، پہلے کیفیت یہ تھی کہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے، اور یہ کیفیت ہے کس قسم کا امتحان ہو سکتا ہے۔ تو جواب کہ آگ تک جانا پڑے گا،
اور جی یہ امتحان کی کیفیت ہے، آگ تک جانا پڑے گا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اور بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم کو اعبد اللہ، اللہ کی بات مانو، اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اور اس کی نافرمانیوں سے ڈرتے رہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ آزمائش کی صورت میں، ابتلاء کی صورت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لمبی سی تقریر اللہ نے نشر فرمائی، اشارہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے جن پر ابتلاءات زیادہ آئی، مختلف قسم کی طرح طرح کی ابتلاءات آئیں، ان کی تقریر کیا ہوتی تھی یہ سنو، جس کی وجہ سے ان پر آزمائشیں آئیں۔ اس لیے جی اس صورت میں مضمون کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی ذرا تفصیل ہے، یعنی ان کی تقریر کی۔ انہوں نے کیا تقریر کی کہ اے قوم مانو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ اوثانا، وہ بت ہیں بت، وتخلقون افکا، اور بناتے ہو تم جھوٹی باتیں، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں۔ یہ دیکھو، یہ اللہ کی ذات کے میں تم نے شریک بنائے، جھوٹ ہے جھوٹ، اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں۔ اس کا مطلب ہے توحید کی تعریف سمجھا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں ہوتا، اللہ کے صفات میں بھی شریک نہیں ہوتا، اور ذات و صفات کے تقاضوں میں بھی شریک نہیں ہے۔ تیسرا لفظ آگے آ رہا ہے کہ لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہے۔ روزی کا صرف ذکر کیا، تمام اوصاف اندر آ گئی، علم کی روزی ہو یا منہ کی روزی ہو یا صحت کی روزی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہے۔ اور ہماری دنیا والے مشرک کیا کہتے ہیں؟ احد سے احمد اور احمد سے تم کو سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ احد سے احمد، اللہ نے سارے کے سارے اختیارات نبی کے حوالے کیے، نبی نے سارے اختیارات شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے کیے، بس سب کن اور کن بکن حاصل ہے یا غوث۔ انبیاء کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں، انبیاء کیا خود مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث، نعوذ باللہ، ہے نہیں، واز کی محفل میں انبیاء آتی، نعوذ باللہ۔ یہ ہدایت کی بخشش کے اشارہ پڑھ رہا ہوں، سن رہے ہو؟ مستور ستورے ہوا است عبد القادر، عبد القادر جنا ہوا کے پردے میں چھپا ہوا ہے، ہاں جی، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی عبد القادر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ قرآن میں کیا ہے؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کو تم پوجتے ہو پکارتے ہو وہ رزق کے مالک نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزقا، سو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ ہی سے تلاش کرو تم رزق، وعبدوہ، اور اسی کو پکارو، واشکروا لہ، اور اسی کا حق مانو، الیہ ترجعون، بالآخر تم نے اللہ ہی کی طرف جو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے توحید کی تعریف یہ ہوئی، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، ذات و صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ توحید کی تعریف ہے۔
تو شرک کی تعریف بھی سمجھ آ گئی، اللہ کی ذات میں دوسرا بنانا شرک، اللہ کی صفات میں کوئی دوسرا بنا لینا تب بھی شرک، ذات و صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو شریک بنا لینا تب بھی شرک ہے۔ الیہ ترجعون وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی تو بہت سارے امتوں نے جھٹلایا، سو وہ بھی نہ بچے تم بھی نہ بچو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی کے ذمہ تو صرف واضح پہنچا دینا ہوتا ہے۔ وَأَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تم نے توجہ نہیں کی کیسے اللہ نے نئے سرے سے بنایا مخلوق کو، پھر اس کو دہرائے گا بھی صحیح، لوٹائے گا اس کو دہرائے گا بھی صحیح، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے۔ لہذا اللہ تمہارے رزق کا مالک ہے، رزق کو ختم کر کے دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے۔ یہ رزق کی دلیل اللہ کی ذات و صفات اور ذات و صفات کے تقاضوں کی دلیل دی۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، اور دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عمدہ دلیل پیش کی۔ فانظروا کیف بدا الخلق، سو دیکھ کر تو آؤ اللہ نے کیسے پہلی مخلوقوں کو بنایا، کیسے اللہ نے نئے سرے سے مخلوق کو بنایا تھا۔ ثم اللہ، پھر اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر کیسے اللہ اٹھائے گا دوبارہ اٹھانا۔ ذرا چلو پھر زمین میں تمہیں سمجھ آ جائے گا، یعنی اللہ ایک کو ختم کر کے دوسری اقوام کو لے آتا ہے، ان کے والدین کو ختم کر کے ان کی اگلی نسلوں کو لے آتا ہے۔ جو اللہ یہ کام نئے سرے سے کر سکتا ہے کیا دوبارہ نہیں کر سکتا؟ یعذب من یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صرف پیدا کرنا تو درکنار، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ تو رحمت اور عذاب پر بھی قادر ہے، جس کو چاہے اللہ عذاب دے یعنی نافرمانوں کو، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے اللہ رحم کرے یعنی فرما برداروں کو۔ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم اسی اللہ ہی کی طرف پھیر کر جاؤ گے، وہاں تمہیں پتہ چلے گا امتحانات کا راز کرنا بہتر تھا کہ نہیں۔ نیچے لکھ دو تو جملہ سارا لگ جائے گا، وہاں پتہ چل جائے گا کہ امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا بہتر تھا کہ نہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ زجر و تخویف برائے منکرین، ڈانٹ بھی ہے اور تخویف بھی ہے۔ تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، ہمارے مومنوں کو آزمائش میں ڈالنے والوں، تم عاجز کرنے والے تو نہیں ہو اللہ کو زمین میں۔ تم اگر جتنے بھی اپنی چالیں چلو، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اسلام کے چراغ کو ہم اپنی پھونکوں سے بجھا لیں گے؟ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور فضاؤں کی بلندیوں پر سوار ہو جاؤ اور کہو ہم بچ گئے، یوں بھی تو نہیں ہو سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں تم نے کوئی دفاع بھی نہیں تیار کر رکھا، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، انجام منکرین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے منکر ہیں اور اللہ کے ساتھ ملاقات کے منکر ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی نا امید ہیں میری رحمت سے۔ وجہ انجام منکرین، یہ لکھ دو سمجھ آ جائے گی۔ وجہ انجام منکرین، اصل میں کیا ہے کہ انجام برے کیوں ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جی بھی نہیں ہوتی ہے، اور بچپن سے
اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھو، تمہارا جسم بنایا، تمہارے کھانے کا انتظام بنایا، جب تم مانگ نہیں سکتے تھے، جب کر کچھ نہیں سکتے تھے، اللہ نے تمہارے لیے نظام فطرت بنایا۔ اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین پر غالب نہیں کرے گا، اس لیے ہم کافر ہیں۔ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم، انہی کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ فما کان جواب قومہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لمبی تقریر کے بعد فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار، سننا تھا ان کی قوم کا جواب، مگر وہ یہ کہ کہتے تھے اس کو قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو۔ کیفیت امتحان واضح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کہ کس قسم کا امتحان آئے گا کہ مارنا قتل تک کی صورت پیش آ سکتی ہے، آگ میں جانا پڑے گا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، سو اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہاں للناس نہیں فرمایا، یہاں فرمایا یہ مومن قوم کے لیے اس بات میں کئی نشانیاں ہیں کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اللہ کفر کے سامنے ہماری طاقت کو مضبوط کرے گا۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کافروں کو فرمایا تھا انما اتخذتم من دون اللہ، جو تم نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ بتوں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہارے آپس کی محبت ہے دنیا کی زندگی میں، یہ بس دنیا کی زندگی میں تمہاری اندھی محبت ہے، باقی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، تنبیہ کفار از سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ وقال انما اتخذتم کے نیچے لکھ دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تنبیہ بھی فرمائی تھی، جتنے تم نے بت بنا رکھے ہیں خدا کے مقابلے میں، تمہارے وطن کے بت، خدا کے مقابلے میں تمہاری مورتیوں کے بت، خدا کے مقابلے میں تمہارے اندھے قانون کے بت، جتنے بھی تم نے بت بنا رکھے ہیں یہ تمہارے دنیا کی عیش و عشرت ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے دن قیامت، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کو تم لعنت کرو گے۔ بت کیسے لعنت کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بت انہوں نے انسانوں کی شکلوں کے بنائے تھے یا جن کو بتوں جیسا درجہ دیا تھا، مثلا اپنے جھوٹے حاکموں کو بھی یہ اللہ کے مقابلے میں بت بناتے ہیں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، انہی آزمائشوں کے دوران، نیچے لکھ لو، انہی آزمائشوں کے دوران ایمان لے آئے ان پر لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اس کا مطلب ہے آزمائشیں تیز ہو گئی تو پھر ان کا ماننے والا کوئی نہیں تھا، نہیں، حق والے ان کو مانتے رہے۔ وقال انی مہاجر، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یہ جب پیدا ہوئے پھر بڑے ہوئے نا تو انہوں نے ان کی تصدیق شروع کر دی۔ انی مہاجر الی ربی، انہوں نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں ساری چیزیں۔ انہ هو العزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، اپنے فیصلے غالب کر سکتا ہے۔ کب غالب کرے گا؟ الحکیم، جس طرح جب اس کی حکمت آئے گی۔ کیسے غالب کرے گا؟ جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، انعام ابتلاء ابراہیم، سورہ الحج میں ہے نا کہ اللہ نے ان کو یہ آزمائش پر امتحان انعام کے طور پر دیا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا دیا، اور بیٹے کا بیٹے کی خوشخبری یعنی پوتے کی خوشخبری بھی ہم نے سنا ڈالی تھی۔ آپ نے بھی انتہا کر دیا وفاؤں میں، ہم بھی انتہا کریں گے انعاموں میں، بیٹا بھی دیا پوتا بھی دیا، دونوں کو پیغمبر بنا کر دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پتہ چلا جی کہ اس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں نہیں، بلکہ یہاں سیدنا
اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مضمون صورت کے مطابق یہ آزمائش کے بعد امتحان یہ ملا، انعام یہ ملا تھا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی تھی ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب بھی دی تھی، ان کو نبوت بھی دی تھی. صحف ابراہیم بہت سارے تھے جی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو اجر دیا تھا دنیا میں ہی. اور جی بشارت برائے مومنین، امتحان کراس کر لو، آزمائشیں آئیں گی نفس کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، علماء سو، جھوٹے مولویوں پیروں کی طرف سے، کراس کر لو، اجر دنیا میں بھی پاؤ گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تھے وہ البتہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے.